ہمارے وہاں معیار یہ نہیں ہے، ہمارے وہاں معیار کیا ہے کہ لڑکی خوبصورت کتنی ہے، یہ سب سے پہلا معیار ہے۔ دوسرے نمبر کا معیار ہے کہ لڑکی والے کتنے پیسے والے ہیں، ہماری بارات کو کھانا کھلا پائیں گے کہ نہیں کھلا پائیں گے، ہمارے خرچے برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک بہت میڈیم فیملی بچہ میرے پاس میں پڑھنے آتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان کو بولا، میں نے کہا دیکھو دسمبر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ زیادہ جھمیلا مت کرنا، مختصراً 150 لوگوں کو، اپنے رشتہ دار قریبی لوگوں کا پروگرام کر کے کھانا نمٹا دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو سب کرنے کو تیار ہیں، لیکن لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے باہر کوئی گارڈن کرنا، یہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ۔ یہ تو صرف گارڈن کی بات ہے، اور کیا کیا شرائط لگائے ہوں گے اور کیا کیا باتیں کہی ہوں گی یہ تو وہی جانتے ہیں۔ تو ہمارے وہاں نہ تو ہم لڑکے کا رشتہ دینداری کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور نہ ہم لڑکی کا رشتہ دینداری کی بنیاد پر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب فتنے فساد ہماری دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ تمام برائیاں اسی وجہ سے ہمارے سامنے وجود میں آ رہی ہیں۔ لڑکی اگر ہم اپنے لڑکے کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے دینداری معیار بنایا کہ آپ دینداری کو معیار بنا کر کے رشتہ کرو۔ ویسے تو سبھی دیندار ہیں ماشاءاللہ، سب مسلمان ہیں، لیکن آپ میری اس بات کو گہرائی سے سمجھو۔ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، دین کے احکامات پر چلنا، شریعت اور سنت کا پابند ہونا، شریعت کے طریقوں کو فالو کرنا، یہ دیندار کہلاتا ہے۔ یہ لڑکی کے لیے معیار بتایا، اور لڑکے کے لیے کیا معیار بتایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا نکاح کا پیغام آئے تمہاری بچی کے لیے، تمہاری بیٹی کے لیے، کہ جس کے دین سے اور اخلاق سے تم خوش ہو، جس کی دینداری کو اور اس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، تو اس سے تم اپنی بچی کا کیا کر دو؟ نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر بڑا وسیع و عریض فتنہ فساد برپا ہوگا، جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ کون دیتا ہے دینداروں کو اپنی بچیاں؟ داڑھی ٹوپی والوں کو کون دیتا ہے اپنی لڑکیاں؟ مولویوں کو کون دیتا ہے؟ یہ تو گاؤں کا کلچر ہے کہ وہاں، خاص طور سے میں جس علاقے سے ہوں، الحمدللہ میرے علاقے کے اندر صرف ایک ہی چیز فوکس کی جاتی ہے کہ عالم ہیں، حافظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور چیز فوکس نہیں کی جاتی۔ 17 سال میری عمر تھی، میری سگائی ہو گئی، نہ میں نے دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا، میری خالہ نے پیغام پہنچایا کہ میری بہن کا لڑکا ہے اور مجھے تمہاری لڑکی چاہیے۔ میری ساس نے یہ پوچھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ میری خالہ نے کہا کہ نہ کہ عربی پنجم میں ہے، یعنی کہ 5واں سال عالمیت کا ہے، 2 سال ہونے میں باقی ہے۔ اور میری ساس نے بول دیا کہ نہ میرے لڑکی آپ کو دے دی۔ اور ان کے رشتہ داروں نے ان سے پوچھا لڑکا کیسا ہے، کتنی زمین جائیداد ہے؟ گاؤں میں زمین جائیداد دیکھتے ہیں آپ، سائٹ میں یہ چیز آ گئی، زمین جائیداد کتنی ہے؟ تو میری ساس نے اللہ کی قسم یہ جواب دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، صرف اتنا پتا ہے کہ بچہ کیا ہو رہا ہے؟ عالم ہو رہا ہے۔ صرف اس بات کی بنیاد پر میں نے کیا کر دیا؟ یہ میری ساس نے جواب دیا رشتہ داروں کہ نہ کہ لڑکا عالم ہو رہا ہے۔ عالم ہوا بھی نہیں تھا، 2 سال باقی تھے، اگر اتفاق سے میری نہیں سوری 4 سال باقی تھے جس وقت سگائی ہوئی، اس وقت تو کہ نہ کہ لڑکا عالم ہو رہا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے کیا کر دیا؟ رشتہ کر دیا۔ اور 2 سال بعد شادی ہو گئی۔ پھر 2 سال بعد میں نے پڑھائی بھی کری، لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ پڑھائی چھوٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، لیکن میرا معیار شادی کے بعد میں اور زیادہ پڑھائی کا اسٹینڈرڈ ہو گیا اور بڑا مسئلہ۔ تو دینداری کی بنیاد پر کیا ہونا چاہیے؟ رشتہ ہونا چاہیے۔ اب دیندار کوئی آسمان سے تو آئیں گے نہیں، دیندار ہمیں خود کو بھی بننا پڑے گا، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا، اپنی بچیوں کو بھی ہمیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ دیندار بننے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، ہم آج سے چاہے تو اپنی زندگی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ بھائی شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دیندار کہلاتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہیں کہ بھئی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ان چیزوں کو سائڈ کر کے کہ بھئی دین کا حصہ ہے کیا، اس چیز کو فالو کر لینا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ دینداری کہلاتا ہے۔ بھئی آج سے پہلے ہم جمعے کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے یہ عہد کر لیا کہ انشاءاللہ میں آج سے نماز پڑھوں گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا دین کے اوپر چلنا ہو جائے گا۔ آج سے پہلے ہم بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کھاتے تھے، ہم نے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا، یہ کیا کہلا جائے گا؟ آپ کا دینداری کہلا جائے گا۔ دینداری تو ہمارے ہر عمل میں آ جائے گی اگر ہم کوشش کریں گے۔ دیکھو ہمیں گفتار کا غازی بننے کی بجائے عمل کا غازی بننا ہے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن عمل میں کوئی بھی لانا نہیں چاہتا۔ یہ سارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ان شادی بیاہ کے بڑے بڑے خرچوں سے پریشان ہے، لیکن اکیلا انسان مجبور ہے، وہ کیسے چھوڑے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چھوڑے گا تو اکیلا سارے معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ برا بھلا کہا جائے گا۔ اس لیے معاشرے کے تمام لوگوں کی ضرورت ہے، امیر ہے اس کی بھی ضرورت ہے، غریب ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔